اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المسئلۃ الثانیہ یحرم المعاوضۃ علی الجاریۃ المغنیۃ وکل عین مشتملۃ علی صفۃ یقصد منها الحرام اذا قصد منها ذلك وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بأزائها شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي ويدل عليه أن بذل الشيء من الثمن بملاحظة صفة المحرمة أكل للمال بالباطل اکل للمال بالباطل. خوب، انہوں نے قسم ثانی میں جو نوع ثانی وہ یہ تھی کہ جو ما یحرم لتحریم ما قصد به، تو اس کے مقابلے میں نوع اول وہ تھی الاکتساب بالاعیان النجسہ، اور یہاں پر ذاتاً، وہاں ذاتاً کہا تھا کہ حرام ہے، یہاں پہ ذاتاً کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ ما حرم ما حرم لتحریم ما یقصد منہ یا ما حرم لتحریم ما قصد منہ. تو اب اس میں انہوں نے دو قسم کی تھی. ایک ان کی تقسیم جو ہے وہ اس کے اوپر الگ سے جو ہے وہ نظر مارنی پڑے گی. بہرحال انہوں نے قسم ثانی میں جو ہے وہ 3 مسائل کیے. تو نوع ثانی میں جو ہے وہ نوع ثانی ہوئی تو پہلا تھا اس میں مالا یقصد من وجودہ الا الحرام، یعنی اس میں صرف حرام ہی قصد کیا جا سکتا ہے، کوئی دوسری چیز قصد نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ جو قسم ثانی ہے یہ انگور ہے. انگور سے آپ یہ بھی قصد کر سکتے ہیں کہ اس کو انسانوں کو کھلایا جائے، سپلائی کیا جائے. آپ یہ بھی قصد کر سکتے ہیں کہ اس سے سرکہ بنایا جائے، اور آپ یہ بھی قصد کر سکتے ہیں کہ اس سے جو صرف شراب کے کارخانے کو سپلائی کیا جائے. تو پہلی قسم ہو گئی کہ مالا یقصد من وجودہ بنحو الخاص الا الحرام، جیسے حیاکل، عبادت المبتدع والصنم والصلیب. تو قسم ثانی یہ انگور والی مثال ہے. اس میں انہوں نے 3 مسئلے عنوان کیے. پہلا مسئلہ انہوں نے عنوان کیا ہے کہ جہاں وہ التزام ہو کہ شراب کو، انگور کو استعمال کرنا ہے شراب بنانے میں، یا التزام ہو یا علم ہو. اور دوسرا مسئلہ انہوں نے عنوان کیا کس کا؟ کہ جاریہ مغنیہ کا. اچھا، دوسرا مسئلہ انہوں نے جو وہ تیسرا مسئلہ انہوں نے علم کا عنوان کیا. تو پہلا مسئلہ آپ اس کا رکھ لیں التزام کا. تو پہلا مسئلہ التزام کا ہو جائے گا. دوسرا جو ہے وہ جاریہ مغنیہ کا ہو جائے گا، یعنی جس میں تمام سمن جو ہے وہ حرام کے مقابلے میں نہیں ہو. جیسے 1.25 لاکھ کی کنیز خریدی، 1 لاکھ اس میں اس کی کنیز ہونے کے تھے، 25,000 اس کے اس لیے تھے کہ آواز بہت اچھی تھی، گاتی بہت اچھا ہے. تو یہ جو مطلب 25,000 دیے گئے یہ عقل مال بالباطل ہے. وہ جو 1 لاکھ دیے گئے وہ تو صحیح ہے چلیں، لیکن یہ جو 25,000، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ بیع صحیح ہے، پورے میں صحیح ہے یا اسی حصے میں حرام ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے مسئلہ عنوان کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک اس کی مثال یہی ہے، جاریہ مغنیہ، جاریہ ہے جو رقص کرتی ہو اور گاتی ہو، یا وہ غلام انہوں نے خریدا ہے جو جوا کھیلنے میں ماہر ہو، یا ایسا غلام خریدا ہے جو چوری میں ماہر ہو. تو اسے چوری کروانی ہے انہوں نے، اور اسی نیت سے انہوں نے خریدا کہ یہ چوری بہت اچھی کرتا ہے. لگتا ہے وہ سندھی وڈیرا تھا شاید میرے خیال سے، تو اس کو جو ہے وہ چور چاہیے تھا تو اس نے خریدا ہے، اس کے بدلے میں اس کے زیادہ پیسے گئے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے اور عقل مال بالباطل ہے. دیکھیں ابھی اس کو پڑھتے ہیں. حرام ہے
معاوضہ، یحرم المعاوضہ یعنی معاملہ ہی باطل ہے، خرید و فروخت ہی جو ہے باطل ہے، یہ نہیں کہ صرف 25,000 میں باطل ہے، پورا معاملہ باطل ہے۔ یحرم المعاوضۃ علی الجاریۃ المغنیۃ وکل عین، ہر عین جو مشتمل ہو علی صفت، جو مشتمل ہو ایک صفت کے اوپر، یقصد منہ الحرام، اسے حرام کا قصد کیا جائے، اذا قصد منہا ذالک وقصد اعتبارها فی البیع علی وجہ یکون دخیلا فی زیادت الثمن، اور اس کا معتبر ہونا بیع میں قصد کیا جائے، یعنی بیع کے اندر بھی یہ بات معلوم ہو کہ اس کنیز کی جو قیمت مہنگی ہے دوسری کنیزوں کے مقابلے میں، وہ اس لیے ہے کہ اس کو ناچنا اور گانا آتا ہے۔ جیسے عبد ماہر فی القمار باللہ، جیسے ایک عبد ہے جو مہارت رکھتا ہے قمار میں یا لہو میں یا گانے بجانے میں یا چوری کرنے میں، اذا لوحظ فیہ ہذہ الصفہ، جب اس میں صفت کو ملاحظہ کیا جائے اور اس صفت کے بدلے میں قیمت شیء من الثمن دی جائے، یعنی 25,000 روپے اس کے بدلے میں ہوں، لا مکان علی وجہ الدائی، یعنی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ سارے جو غلام ہیں وہ 1 لاکھ کے ہیں، تو یہ بھی 1 لاکھ کا، یہ بھی 1 لاکھ کا، یہ بھی 1 لاکھ کا، تو اس میں جو غلام میں نے دیکھا کہ اس کو چوری کرنا بہت اچھی آتی ہے، یا لہو کرنا بہت اچھا آتا ہے، یا اس کو جوا کھیلنا اچھا آتا ہے، تو یہ میرا دائی بن گیا، میں نے اس کو خرید لیا۔ یہاں پر لہو کے بدلے میں، شرکت کے بدلے میں یا قمار کے بدلے میں کوئی پیسہ نہیں گیا، 25,000 روپے ایکسٹرا نہیں گئے، جو پیسے تھے وہ اتنے کے اتنے ہی رہے، لیکن اس کا جو قمار کرنا تھا، اس کا لہو کرنا تھا، وہ دائی بن گیا کہ میں اس کو خرید لوں باقیوں کو چھوڑ دوں۔ تو 2 صورتیں ہوتی ہیں بیع میں، ایک دفعہ جو اس کی بری صفت ہے، حرام صفت ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ قیمت میں اثر انداز ہو رہی ہے اور قیمت کے اندر ڈیفرنس پیدا ہو رہا ہے، اور ایک دفعہ جو ہے وہ بیع میں اثر انداز نہیں ہو رہی لیکن من قبیل دائی ہے، یہ دائی بن رہی ہے کہ میں اس کو خرید رہا ہوں دوسروں کو نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اذا لوحظ فی ہذہ الصفۃ وبذل بأعضاء شیء من الثمن لا ما کان علی وجہ الدائی ویدل علیہ علی ان بذل الشیء من الثمن بملاحظۃ الصفۃ المحرمۃ اکل للمال بالباطل، اور دلالت کر رہے اس کے اوپر کہ بذل شیء من الثمن، یعنی ثمن کا ایک حصہ، بملاحظۃ الصفۃ المحرمۃ، ایک صفت محرمہ کو ملاحظہ کرتے ہوئے ثمن کا ایک حصہ دینا، 25,000 روپے دینا کہ گاتی اچھا ہے، اکل للمال بالباطل۔ اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ بولیے کہ 1 لاکھ روپے تک بیع صحیح ہے اور 25,000 کا جو بیع ہے وہ باطل ہے، آپ تفقیق کر دیں قید اور مقید میں۔ قید کیا تھی؟ قید یہ تھی کہ ایسی کنیز ہو جو گاتی اچھا ہو، تو مقید اس کی ذات ہو جائے گی اور قید اس کی گانے والی صفت ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر تو یہ ہے کہ گانا بھی اسی کے ساتھ ہے، گانا گانے والی صفت بھی اسی کے ساتھ ہے اور اس کی ذات بھی وہ خود ہے، تو دونوں میں الگ نہیں کر سکتے، یعنی تفکیک بین القید والمقید نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں پر اگر مثال کے طور پر میں نے ایک معاملہ کیا، اس میں میں نے 1 کارٹن شراب کا خریدا اور 1 کارٹن سرکے کا خریدا، اور ایک معاملے میں میں نے پیسے دے دیے، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ تفکیک ہو جاتی ہے بین القید والمقید۔ جاریہ مغنیہ میں تفکیک
بین القید والمقید ممکن نہیں ہے. لیکن اگر میں نے ایک بیع کی، اگر ایک معاملے میں ایک کارٹن شراب کا، ایک کارٹن یہ سرکے کا، تو یہاں پر سرکے میں صحیح ہو جائے گی بیع، اور اس میں جو باطل ہو جائے گی، تفقیق کر دیں گے آپ. جیسے وہ سرکہ جو ہے وہ بیچے گا، یہ سرکہ یہ پیکیج میں ہے، شراب کے اس کے ساتھ ہے، آپ نے وہ خرید لیا، تو شراب میں جو آپ نے پیسے دیے وہ باطل ہیں، اور سرکے کے جو دیے وہ صحیح ہیں. نہیں ویسے اگر پیکیج میں شراب کے اس میں ہی وہ دے رہا ہے سرکہ، اس کا پیسے نہیں لے رہا ہے، ہاں پیسے نہیں لے رہا، تو پھر جو ہے وہ وہاں پہ جو وہ تو یعنی سرکہ مجانی ہو گیا، جو پیسے آپ نے شراب کے بدلے میں دیے وہ باطل ہو جائیں گے. ہاں یعنی وہ باطل ہوں گے. والتفقیق بین القید والمقید بصحت العقد فی المقید، مقید یعنی مغنیہ کی ذات، وبطلانہ فی القید، قید یعنی تغنی، صفت بما قابلہ من الثمن، 25,000 اس کے مقابلے میں گئے، غیر معروف عرفاً، یہ معروف نہیں ہے. لأن القید امر معنوی لا یوزع علیہ شیء من المال، کیونکہ جو یہ صفت ہے یہ اس کے ساتھ ہے، الگ نہیں ہے. قید جو ہے وہ امر معنوی ہے، تقسیم نہیں ہوگی اس قید کے اوپر. لا یوزع علی القید شیء من المال وَإِنْ كَانَ يُبْذَلُ الْمَالُ بِالْمُلَاحَظَةِ وُجُودِهِ، یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے. پہلی والی بات صحیح ہے کہ قید امر معنوی ہے، قید امر معنوی ہے، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے، یہ بات صحیح ہے. لیکن لا یوزع علیہ شیء من الثمن، یہ بات صحیح نہیں ہے. 25,000 روپے اسی لیے زیادہ ہوئے کہ یہ گانا آتا ہے، آواز اچھی ہے. تو وَإِنْ كَانَ يُبْذَلُ الْمَالُ بِمُلَاحَظَةِ وُجُودِهِ وَغَيْرُ واقع شرعاً، ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ بولیے کہ یہ ایسا شرع میں واقع نہیں ہوا کہ کنیز کو الگ کر دیں اور اس کی آواز کو الگ کر دیں. کنیز آواز کے ساتھ ہے، آواز کنیز کی کنیز کے ساتھ ہے، شرع میں ایسا واقع نہیں ہوا. لَا مَشْتَهَرَ مِنَ أَنَّ الثَّمَنَ لَا يُوَزَّعُ عَلَى الشُّرُوطِ، یعنی شرع یہ کہتی ہے، شرع میں جو مجتہدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ ثمن تقسیم نہیں ہوتی، شروط کے اوپر تقسیم نہیں ہوتی، جتنی بھی شرطیں لگا لو اس پہ تقسیم نہیں ہوگی. اتنے اس کے بدلے میں جیسے وہ واٹر پمپ پہ جاؤ تو وہ کہیں گے 1 منٹ لگانے کے لیے 250 روپے، شیشہ ٹائٹ کرنا اس کے لیے 250 روپے، ہر چیز کے لیے 250 روپے 250 روپے. تو ہر قید جو آپ بڑھاتے جائیں گے قیمت بڑھتی جائے گی. وہاں یہاں کہہ رہے ہیں شرع میں ایسا نہیں ہے. فتعین بطلان العقد راسن، تو یہاں پہ عقد جو ہے وہ باطل ہو جائے گا راسن. وقد ورد النص، نص وارد ہوئی ہے بین ثمن الجاریۃ المغنیۃ صوتن، اور نص بھی وارد ہوئی ہے کہ ثمن الجاریۃ المغنیۃ صوتن. یہ ایسا نہیں ہے کہ شرع یہ کہے کہ کنیز خرید لو اور اس کی صفت جو ہے وہ الگ کر دو، یعنی یا مطلب اس کنیز کے بدلے میں بھی 1 لاکھ روپے ہی دے دو، بلکہ اس کنیز کو 50,000 روپے میں بھی خریدنا سوتن ہے. یہ حدیث نص کا یہ مطلب ہے. ثمن الجاریۃ المغنیۃ، مفت میں بھی اگر 5,000 میں بھی کوئی 1.25 لاکھ کی کنیز جو ہے وہ 5,000 میں بھی دے رہا ہو تو اسے لینا کیا ہے؟ سوتن. ثمن الجاریۃ المغنیۃ سوتن. وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَقَدْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَمَا ثَمَنُهَا إِلَّا كَثَمَنِ الْكَلْبِ، کبھی کبھار انسان کے لیے ایک جاریہ ہوتی ہے جو اسے کیا کرتے ہیں، مطلب اسے ایک انٹرٹینمنٹ دیتی ہے. لہو کا مطلب ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ، یعنی تھوڑا ہیپی ٹائم. جیسے انسان صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ
محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ تھوڑا ریلیکس چاہتا ہے. اب وہ ریلیکس کس طرح سے کرے؟ میوزک سے کرے یا قرآن مجید کی قرأت سن کے کرے یا کسی اور چیز سے کرے، لیکن وہ اسے ایک تفریح چاہیے ہوتا ہے. تو جائز تفریح کر سکتا ہے وہ، اگر شرع نے اس کے لیے جائز قرار دی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار انسان کے لیے ایک جاریہ ہوتی ہے جو اسے کیا کرتی ہے، اسے جو ہے وہ مطلب تلہی ہے، یعنی لہو کرتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے اسے کوئی فرمائش کر دے کہ تم مجھے گانا سناؤ یا مجھے ناچ کے دکھاؤ، یا مثلا اس سے جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ اپنا وقت گزارتا ہے. وما ثمنہ الا کثمن الکلب، اور اس کی جو قیمت ہے وہی ہے جو کتے کی قیمت ہے. تو کتے کی قیمت جو ہے وہ باطل ہے، تو اس کی قیمت بھی کیا ہے؟ باطل ہے. البتہ یہ جو انہوں نے بات کہی وہ یہ، اگر انسان جو ہے وہ اس کی کنیز ہے اپنی، تو وہ کنیز تو اگر اس نے اس کنیز سے زوجیت بھی کی ہوئی ہے تو لہو کرنا حرام نہیں ہے اس کنیز کے ساتھ. جس زمانے میں کنیزیں تھیں، نہ آج کی بات کریں. تو یہ اس لحاظ سے اس میں جو ہے وہ، تو اس کو اس کی طرف پلٹائیں گے کہ قد یکون للرجل الجاریہ تلہی ہے وما ثمنہ الا کثمن الکلب، یعنی یہ اسی طرح سے جاریہ مغنیہ ہے. اب یہ مثال کے طور پر ناچنے گانے والی ہے، اب یہ اگر بیچے گا تو اسی صفت کے ساتھ اسے بیچے گا، کنیز کے طور پر نہیں بیچے گا. تو یہ اسے اپنے کام کروا رہا ہے، پھر اس کے بعد جب بیچے گا اسے تو یہی جاریہ مغنیہ بنا کے بیچے گا، تو اس کی قیمت جو ہے وہ کلب کی طرح سے ہے، یعنی حرام ہے، سہت ہے. نعم لو لم یلاحظ الصفت اصلا فی کمیت الثمن فلا اشکال فی الصحہ، اگر صفت کو ثمن کی کمیت میں، یعنی جو پیسہ آپ نے جمع کر کے دیا 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ، اس پورے پیسے میں اس صفت کو کوئی اس میں اثر حاصل نہیں ہے، یعنی ثمن جو ہے وہ 1 لاکھ روپے 1.25 لاکھ روپے اس صفت کی وجہ سے نہ بڑھے نہ کم ہوئے، تو کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر میں نے گاڑی خریدنے گیا تو اس نے کہا کہ اس میں اے سی بھی ہے. میں نے کہا میں تو بیمار آدمی ہوں، مجھے اے سی چاہیے ہی نہیں. تو اب اے سی ہے تو بیکار چیز ہے میرے لیے. ایک میرے لیے جو ہے وہ میں نے چلانا نہیں ہے، گاڑی میں نے چلانی ہے اور میں نے چلانا نہیں ہے اے سی، تو جب ہے تو میرے لیے ایک فاضل چیز ہے. لم یلاحظ الصفت اصلا فی کمیت الثمن، صفت اصلا ملاحظہ نہیں ہوئی ثمن کی کمیت میں، مقدار میں. فلا اشکال فی الصحہ، تو بیع میں کوئی اشکال نہیں ہے. وَلَوْ لُوحِظَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ صِفَةُ كَمَالٍ قَدْ يُصْرَفُ إِلَى الْمُحَلَّلِ فَيَزِيدُ لِأَجْلِهَا الثَّمَنُ فَإِنْ كَانَتِ اچھا اب یہاں پہ آ گئے، مثلا اب مثال میں دے رہا ہوں آپ کو کہ کنیز کو خریدنے والے بہت تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یوسف کے بہت خریدار تھے، تو زلیخا بھی گئی تھی خریدنے کے لیے. تو اس طرح سے اب کنیز کے بہت سے خریدار ہیں، تو اب وہ مولوی کوئی آ گیا خریدنے کے لیے جو وہ کنیز کو، تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اس میں یہ آواز بہت اچھی ہے تو ہم اس سے گانے نہیں کہیں گے، گانے نہیں گائے بلکہ یہ قرآن مجید کی قرأت کرے، یا یہ جو سلام پڑھے، قصیدے وغیرہ پڑھے، نوحے پڑھے، اس طرح کی چیزیں، نیک کام اس سے کروائیں گے اور یہ برے کام اس سے نہیں کروائیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایک صفت ہوتی ہے انسان میں، وہ صفت جو ہے وہ صفت کمال سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وَلَوْ لُوحِظَ، یہ دیکھیں صفت کمال جو ہے نا، اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ ہے. وَلَوْ لُوحِظَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ صِفَةُ كَمَالٍ، صفت کمال ہے. قَدْ يُصْرَفُ إِلَى الْمُحَلَّلِ، اور صفت کمال کو دونوں جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، حلال میں بھی حرام میں بھی. آواز اچھی ہے تو ٹھیک ہے، گانے ہی گوانے کی کیا ضرورت ہے، اس سے جو قرآن مجید پڑھواؤ. تو مولوی لے گیا اس کو، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ہم پہلے اس کا جو ہے وہ مسئلہ حل کر لیں، پھر آپ فَيَزِيدُ لِأَجْلِهَا الثَّمَنُ، اس صفت کمال کی وجہ سے اس کی ثمن بڑھ گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صفت کمال، اس کی غالب منفعت جو ہے وہ حلال میں ہے،
تو جائز ہے. فَإِنْ كَانَتِ الْمَنْفِعَةُ الْمُحَلَّلَةُ لِتِلْكَ الصِّفَةِ مِمَّا يُعْتَدُّ بِهَا، اگر منفعت محللہ معتد بہا ہے، منفعت نادرہ نہیں ہے، غالبہ ہے. معتد بہا کا مطلب یہی ہے کہ یعنی عرف اس کو لحاظ کرتے ہیں، وہ منفعت اس کی غالب ہے. ان كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا إشكال في الجواز. وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، اگر منفعت محرمہ کے مقابلے میں جو ہے وہ نادر ہے، یعنی منفعت محللہ منفعت محرمہ کے مقابلے میں نادر ہے، یعنی کنیز سے جو ہے وہ پورے سال اس سے جو ہے وہ گانے گائے گی، ناچے گی، حرام میں استعمال ہوگی، اور صرف جو ہے وہ چند دنوں کے لیے، وہ 1 2 4 5 10 دن کے لیے وہ حلال میں استعمال ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ منفعت نادرہ ہوئی منفعت محرمہ کے بدلے میں. وَإِنْ كَانَتْ نَادِرَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَنْفَعَةِ الْمُحَرَّمَةِ فَفِي إِلْحَاقِهَا بِالْعَيْنِ فِي عَدَمِ جَوَازِ بَذْلِ الْمَالِ إِلَّا لِمَا اشْتَمَلَ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُحَلَّلَةٍ غَيْرِ نَادِرَةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَرَّمَةِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّ الْمُقَابِلَ بِالْمَبْذُولِ هو الموصوف فلا زَيْرَ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِهِ بِمُلَاحَظَةِ مَنْفِعَةٍ نَادِرَةٍ وَجْهَانِ. تو کہہ رہے ہیں اگر نادر ہو، منفعت محللہ نادر ہو اور منفعت محرمہ غالب ہو، تو اس صورت میں 2 قول ہیں. 2 قول بھی نہیں ہیں، 2 وجہ ہیں، 2 دلیلیں دے سکتے ہیں، 2 وجہ بیان کر سکتے ہیں ہم. قول بھی نہیں ہیں، 2 وجہ ہیں. یعنی میرے خیال سے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ حرمت کے قائل ہیں، تبھی یہ 2 وجہ یہاں بنا کے بیٹھے ہوئے، ورنہ یہ کہتے 2 قول ہیں. ففی الحاقہ بالعین، یا آپ اسے منفعت نادرہ کو آپ جو ہے وہ ملحق کر دیں عین سے، کہ عدم جواز بذل المال، یعنی مال اس کے بدلے میں بذل نہیں ہوا، تو یا آپ یا منفعت محرمہ کی طرف بھی ضمیر پلٹ سکتا ہے، بلکہ منفعت محرمہ قریب ہے. ففی الحاق المنفعت المحرمۃ بالعین فی عدم جواز بذل المال الا لما اشتمل علی منفعت المحللہ غیر نادرۃ بالنسبۃ الی المحرمہ. یعنی یہ کہ آپ اسے ملحق کریں گے عین سے کہ مال اس کے بدلے میں نہیں دیا گیا، مگر یہ کہ یہ مشتمل ہے منفعت محللہ کے اوپر جو نادرہ بھی نہیں ہے، بالنسبت الی المحرمہ، محرمہ کی نسبت سے نادر نہیں ہے. تو یا تو عین سے ملحق کرے تو جائز ہو جائے گی، وعدم ہی عین سے ملحق نہ کرے، کیونکہ جو اضافی پیسے دیے گئے ہیں وہ صفت کمال کے دیے گئے ہیں. تو اور ولا زیر فی زیادت ثمنہ بملاحظۃ منفعت نادرہ وجہان، تو کوئی نقصان نہیں ہے کہ اس کی ثمن زیادہ ہو جائے منفعت نادرہ کے مقابلے میں. تو 2 وجہ، اقواہما ثانی، اقوا جو ہے وہ اس میں ثانی ہے، اصلاح یعد عقل للمال بالباطل، اس سے کہ عقل مال بالباطل جو ہے وہ حساب نہیں ہوتا، یعنی شیخ جو ہے وہ جواز کے قائل ہو رہے ہیں. والنص بأن ثمن المغنیۃ صوت مبنی علی الغالب، نص اس کے اوپر کے ثمن مغنیہ صوت ہے، یہ غالب کے اوپر مبنی ہے. یہ میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اور وضاحت اس کی کر کے جو ہے لکھوا دوں گا. صلی اللہ علیہ محمد علیہ